السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا لیسن نمبر 8 ہے۔ کلاس 9 کے لحاظ سے سبجیکٹ بائیولوجی جو چیپٹر نمبر 9 ہم پڑھ رہے تھے اسی کو آج ہم آگے ڈسکس کریں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ٹرانسپورٹ آف فوڈ ان پلانٹس۔ کل جو ہمارا ٹاپک تھا وہ تھا ٹرانسپورٹ آف واٹر ان پلانٹس، پودوں میں پانی کی ٹرانسپورٹ کیسے ہوتی ہے۔ آج کے اس ٹاپک میں ہم پڑھیں گے پودوں میں خوراک کی ٹرانسپورٹ کیسے ہوتی ہے۔ باٹنی کے اندر یا بائیولوجی میں پودوں میں خوراک کی ٹرانسپورٹ کیسے ہوتی ہے اس کا مطالعہ کئی سالوں تک ہوتا رہا۔ بہت سارے باٹنسٹ نے باٹنی کے اندر اس کا کئی سالوں تک مطالعہ کیا اور تمام سائنسدانوں نے، بہت سارے بائیولوجسٹ نے مختلف طرح کے ہائپوتھیسز، مختلف طرح کی تھیوریز پیش کی، جن میں انہوں نے بتایا، تمام سائنسدان اس بات پر متفق تھے کہ سب سے پہلے جو پودوں میں فوٹو سنتھیسس کا عمل ہوتا ہے اس میں جو خوراک بنتی ہے وہ ہوتی ہے گلوکوز۔ فوٹو سنتھیسس کے ذریعے جو خوراک تیار کی جاتی ہے وہ ہوتی ہے گلوکوز۔ پھر پودے جب اس گلوکوز کو یوز کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس کو کنورٹ کرتے ہیں سکروز میں۔ یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہاں پر کہ ہمیشہ پودے گلوکوز کو سکروز کی شکل میں استعمال کرتے ہیں۔ جو اپنی انرجی کے لیے جو پودے انرجی استعمال کرتے ہیں وہ سب سے پہلے گلوکوز کو کنورٹ کرتے ہیں سکروز کی فارم میں، اس کے بعد اسے انرجی حاصل ہوتی ہے۔ تو بہت ساری تھیوریز اور بہت سارے ہائپوتھیسز بنائے گئے، جن میں جو آج کل سب سے بہترین اور مانا جانے والا ہائپوتھیسز ہے، ماڈرن ہائپوتھیسز جسے کہتے ہیں، وہ ہے پریشر فلو میکانزم۔ پودوں میں خوراک کی جو ٹرانسپورٹ ہے وہ پریشر فلو میکانزم کے تحت ہوتی ہے۔ پریشر فلو میکانزم کے تحت خوراک سورس سے سنک کی طرف جاتی ہے۔ خوراک سورس سے سنک کی طرف جاتی ہے۔ سورس پودوں میں وہ علاقہ، وہ جگہ جہاں پر خوراک بنتی ہے، مثال کے طور پر فوٹو سنتھیسس کا عمل پودوں میں ہوتا ہے، پودوں کے پتوں میں ہوتا ہے، تو یہ جو پتے ہیں یہ سورس ہوئے، اور پھر پتوں میں خوراک بننے کے بعد فلوئم کے ذریعے پودے کے تمام حصوں کو ٹرانسپورٹ کی جاتی ہے، بھیجی جاتی ہے، اس کا نقل و حمل کیا جاتا ہے۔ تو جن علاقوں کی طرف وہ خوراک جاتی ہے انہیں سنک کہتے ہیں۔ سنک وہ علاقے پودے میں جہاں پر خوراک کو ٹرانسپورٹ کیا جاتا ہے، جہاں پر کیمیکل ریئیکشنز ہو رہے ہوتے ہیں، میٹابولزم چل رہا ہوتا ہے، خوراک کو سٹور کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اس کی مثالیں ہیں سٹیم، روٹس، برانچز، تنے میں، جڑوں میں، شاخوں میں خوراک کو سٹور بھی کیا جاتا ہے، وہاں پر کیمیکل ریئیکشنز بھی ہو رہے ہوتے ہیں، اور یہ سنک علاقے کہلاتے ہیں۔ تو دوبارہ سن لیں، آج کل جو جدید ترین ہائپوتھیسس ہے خوراک کی ٹرانسپورٹ کے لحاظ سے، وہ مانا جاتا ہے پریشر فلو میکانزم۔ پریشر فلو میکانزم کے تحت خوراک سورس سے سنک کی طرف جاتی ہے۔ سورس وہ علاقہ جہاں پر خوراک تیار کی جاتی ہے، جہاں پر خوراک کو بنایا جاتا ہے، مثال کے طور پر پتے، اور سنک پودوں میں وہ علاقہ جہاں پر خوراک کو پہنچایا جاتا ہے، جہاں پر کیمیکل ریئیکشنز ہو رہے ہوتے ہیں، جہاں پر خوراک کو سٹور کیا جاتا ہے، مثال کے طور پر تنا، جڑیں، شاخیں۔ تو اسی طرح آپ کی اس بک میں ایک چقندر کی مثال دی گئی ہے۔ بیٹ جو چقندر ہوتا ہے وہ سال کے جو پہلے سال میں اسے بویا جاتا ہے تو اس وقت وہ ایک سورس کے طور پر کام کرتا ہے، تو نیکسٹ ایئر جب اس کی کچھ سٹرکچرز، سٹیم لائک سٹرکچرز، اس کے ٹیوبرز جب بن جاتے ہیں تو پھر ان میں خوراک کو سٹور کیا جاتا ہے، پھر وہ سنک کے طور پر کام کرتے ہیں۔ اسی طرح اور بھی بہت سی ایگزامپلز یہاں پر بیان کی گئی ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی اس کے مطابق جو بھی سوال ہو آپ کے ذہن میں، وہ آپ گروپ میں کسی سے بھی سوال اگر آپ پوچھیں گے تو امید کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی آپ کو جواب مل جائے گا۔ اللہ حافظ۔